اسے کہتے ہیں کہ یعنی حکمت کے ساتھ تبلیغ، کہ پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھانا. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سامری جادوگر نے بچڑا بنایا نا اور بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں بتایا کہ تم نے غلط کیا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے سامنے بچڑے کو جلا کے اس کے ذروں کو بکھیر کے آگ میں جلا کے دریا میں بہا دیا. یعنی ان کے جو معبود تھا نا اس کا حشر نشر کر دیا، تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس بچڑے کی محبت نکل جائے، عقیدت نکل جائے. جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا، یہ جو روحانی عامل ہیں ان کی عقیدت محبت جب تک لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلے گی، جب تک آپ بار بار کھلے عام ان کی نفی نہیں کریں گے. ورنہ گھروں میں خواتین برباد ہو رہی ہیں تعویذ گنڈوں میں پڑھ کے، زندگیاں برباد کر رہے ہیں لوگ اپنی. تو جس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، اس کی محبت نکالنے کے لیے صرف ایک دفعہ رد کر دینا کافی نہیں ہوتا. لاشعوری طور پر شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کی عقیدت محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو جو لوگ بھی کسی جاہل پیر کو مانتے ہیں یا جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں، خاص طور پہ خواتین، تو ان کے دلوں سے اتنی جلدی عقیدت نکلتی نہیں ہے، تو بار بار زبان سے نفی کروانی پڑتی ہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ میں نے بڑے بڑے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے، بڑے اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اس کی نفرت دل سے نکالی جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ دیکھ لو یہ کیسے ٹیڑے میڑے ہو گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. قوم کو غصہ آ گیا کہ بھائی یہ کیسی، انہوں نے تو بالکل ہی حدود کو کراس کیا ہے. تو قوم جواب میں کہنے لگی قالوا حرقوہ، جلا ڈالو ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، بچاؤ ان کو، ورنہ یہ ایک جو مستنڈا ایک اکیلا جو رہ گیا ہے، کل ایسا نہ ہو کہ اس کی بھی گت بنا دیں، تو ہم تو خدا لیس ہو جائیں گے. سارے ہمارے جو معبود ہیں وہ کوئی ٹنڈا کوئی لنجا، یہ تو سارے برباد ہو جائیں گے ہمارے معبود. تو اپنے معبودوں کو بچانا ہے تو یہ کام کرو. اب خود ایسی ایسی باتیں کہہ کے نا ان کا ضمیر خود ہی ملامت کر رہا تھا کہ یہ خدا کا کام ہوتا ہے بچانا، نہ یہ کہ ہمارا کام ہے خدا کو بچانا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا اے آگ، کونی ہو جا، بردن و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی. سلامتی کا لفظ اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ ایسی ٹھنڈک نہ ہو جس سے نقصان ہو، یعنی ٹھنڈک ہو لیکن سلامتی والی. علی ابراہیم، ابراہیم پر. اب یہ بھی معجزہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اس قوم کو دکھایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچا لیا. اس کے باوجود بھی بدبخت لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، سوائے اس کے کہ حضرت سارہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں وہ ایمان لے کر آئیں، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے وہ ایمان لے کر آئے. یہ دو افراد ایمان لائے ہیں. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان دونوں کو لے کر ارض شام کی طرف ہجرت کر جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر گئے. یہ جو علاقہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ شام اور ترکی کے بارڈر پہ، مفسرین کہتے ہیں کہ شام اور ترکی کے بارڈر کے قریب ہے یہ علاقہ. تو وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے، بیت المقدس کی طرف چلے گئے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری تدبیر کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے انہی کو خسارے والا بنا دیا، یعنی ان کو اس تقدیر میں ناکام بنا دی، اس تدبیر میں ناکام بنا دیا.